السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اور روح پرور واقعے کی طرف۔ ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدل دی۔ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید کے نزول کی، اس آسمانی کتاب کی جو آج بھی زندہ معجزہ ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام انسانیت تک پہنچایا، کیسے پہلی وحی نازل ہوئی، قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی، اور ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلی وحی، غار حرا کا عظیم لمحہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 610 عیسوی، 27 رمضان کی رات، لیلۃ القدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک ایک نور چمکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اقرا، پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار یہ ہوا۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مبارک الفاظ کہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ دوستو، یہ تھیں قرآن مجید کی پہلی 5 آیات، سورہ العلق کی ابتدائی آیات۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ غور کریں ان آیات کے مضمون پر۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ علم کی اہمیت، قلم کی عظمت، سیکھنے کی ترغیب، یہ تھا اسلام کا پہلا پیغام۔ خوف اور اطمینان۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ حالت میں گھر واپس آئے۔ آپ نے فرمایا، زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ جب خوف کم ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ وحی کا تسلسل۔ پہلی وحی کے بعد کچھ دن وحی کا سلسلہ رک گیا۔ یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ المدثر نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی کرو۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ 23 سال تک جاری رہا۔ قرآن کا نزول 2 مرحلوں میں۔ دوستو، اب بہت اہم سوال، قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ پہلا مرحلہ، ایک ساتھ مکمل نزول۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے بیت العزت میں نازل کر دیا۔ یہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دوسرا مرحلہ، تدریجی نزول۔ پھر آسمان دنیا سے زمین پر قرآن مجید 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ مکہ میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حکمت بیان کرتا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے الگ الگ کیا تاکہ تم اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تدریجی نزول کے حیرت انگیز فوائد، آسانی اور سہولت۔ اگر پورا قرآن ایک ساتھ آ جاتا تو مسلمانوں کے لیے اسے سمجھنا، یاد کرنا اور عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تھوڑا تھوڑا آنے سے آسانی ہوئی۔ حالات کے مطابق رہنمائی،
جب کوئی واقعہ ہوتا، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کے بارے میں آیات نازل فرماتے۔ یہ زندہ رہنمائی تھی، دلوں کو مضبوط کرنا۔ آہستہ آہستہ نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ایمان اور حوصلہ مسلسل بڑھتا رہا۔ ہر نئی آیت نیا جوش، نئی طاقت لاتی۔ تدریجی تعلیم و تربیت، پہلے ایک حکم آتا، لوگ اس پر عمل کرتے، پھر اگلا حکم آتا۔ یہ تربیت کا بہترین طریقہ تھا۔ کفار کے اعتراضات کا جواب، جب مشرکین اعتراض کرتے تو فوری طور پر آیات نازل ہوتیں جو ان کے اعتراضات کا مثبت جواب دیتیں۔ قرآن کی حفاظت، دوستو، قرآن 1400 سال سے کیسے محفوظ ہے؟ اللہ نے خود ضمانت دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ زمانہ نبوی میں صحابہ زبانی یاد کرتے تھے، حفظ، کاتبین وحی لکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ترتیب بتاتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جنگ یمامہ میں حفاظ شہید ہوئے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلام پھیل گیا، لہجوں میں اختلاف ہونے لگا، حضرت عثمان نے معیاری مصحف تیار کیا اور پوری دنیا میں بھیجا۔ یہی مصحف عثمانی آج پوری دنیا میں ہے۔ لیلۃ القدر، عظیم رات۔ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں شروع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے برابر 83 سال زیادہ۔ ایک رات کی عبادت 83 سال سے بہتر۔ کب ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27 یا 29 رات۔ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ قرآن کی تاثیر، حضرت عمر ایک دن تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ راستے میں پتہ چلا بہن مسلمان ہو گئی ہیں۔ غصے میں بہن کے گھر گئے۔ بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیات دکھائیں، پڑھتے ہی دل بدل گیا، فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ ابو جہل، اسلام کا سب سے بڑا دشمن، لیکن رات کو چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنتا تھا۔ قرآن کی کشش اتنی زیادہ تھی۔ ہمارا قرآن سے تعلق، آج کیا کریں؟ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آج ہماری کیا حالت ہے؟ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن الماریوں میں بند پڑا ہے، صرف برکت کے لیے رکھا ہے۔ صرف تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ موت کے وقت یاد آتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 1، روزانہ تلاوت کریں، ہر دن کم از کم 1 صفحہ قرآن ضرور پڑھیں۔ 2، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، صرف عربی نہیں، ترجمہ بھی پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ 3، تفسیر پڑھیں، آیات کی تفسیر پڑھیں تاکہ گہرائی میں جا سکیں۔ 4، عمل کریں، جو پڑھیں اس پر عمل کریں، زندگی میں اتاریں۔ 5، دوسروں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو قرآن سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نتیجہ، ہمارا عہد۔ دوستو، نزول قرآن انسانیت کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ آئیں، آج عہد کریں، روزانہ قرآن پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا حقیقی خادم بنائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔